YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک ویسے تو ہم جو نا ذیل کے ابھار کو اچھا ابھار نہیں سمجھتے۔ جو بیچ کی انگلی جو ہوتی ہے، اس کا جو ادھر ابھار ہوتا ہے، اس ابھار کو بھی ہم کوئی خاص اچھا نہیں سمجھتے، اور اس پہ موجود کسی کٹ یا لکیر کو بھی ہم اہمیت نہیں دیتے اور اچھا نہیں سمجھتے۔ مگر جہاں پر ذیل کے اس میں انگلی جو ہے، ذیل کی انگلی میں جہاں پر 100 خرابیاں ہیں، وہاں ایک خوبی اس کی بڑی کمال کی ہے۔ اور یہ خوبی جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نہ کسی پامسٹ کے پروگرام میں دیکھی ہو اور نہ ہی کسی بک میں پڑھی ہو کہ یہ کیا خوبی ہوتی ہے۔ اور ایسے میں کئی لوگوں سے مل چکا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت تھی۔ تو وہ لکیر کون سی ہے؟ دیکھیں، کچھ بچے آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ پڑھاکو ہوتے ہیں، بہت زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ بچیاں، کچھ بچے بہت لائق ہوتے ہیں، وہ ہر طرح کی تعلیم، ہر طرح کا وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ ذیل کا یہ پہلا پور، یہ دوسرا پور اور یہ تیسرا پور، ٹھیک ہے، یہ 3 پور ہاتھ میں یہ ہیں۔ اور اس میں ایک پہلے پور سے ایک لکیر شروع ہوتی ہے، پہلے پور سے ایک لکیر شروع ہوتی ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہاں تک یہ جاتی ہے آخری پور تک۔ اس طرح کی لکیر اگر کسی ہاتھ میں ہے تو یہ سمجھیں کہ جو ایسے بچے ہیں، بہت زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت زیادہ کامیابی ان کو نصیب ہوتی ہے، اور پڑھاکو ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں۔ اور ایسے بچے اگر اپنے حالات کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے اگر وہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں، تو آپ نے اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ضرور دیکھے ہوں گے جو پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ ویل ڈریس رہنے کی، اور بچے جو کہ بہت زیادہ غربت میں پڑھ نہیں سکتے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ صاف دھلے ہوئے کپڑے اور اچھے کپڑے پہنیں، اس طرح کی وہ ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی دماغ جو ہوتا ہے بہت زیادہ لائٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ پاور والا ہوتا ہے۔ ان کا جو دماغ ہے بہت زیادہ پاور، ایسے لوگ عامل فاضل قسم کے لوگ بنتے ہیں، کسی بھی تعلیم کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کو سر کر لیتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یہ لکیر جو ہے نا، یہ آپ نے ارد گرد جو دوستوں میں، عزیزوں میں، جاننے والوں میں یہ چیز دیکھی ہوگی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن کافی حد تک انگلش بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، کافی حد تک انگریزی بولتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی لاکھوں کا حساب کر لیتے ہیں، لاکھوں کا حساب کر لیتے ہیں۔ میں ایسے ایک بڑے میاں کو جانتا ہوں کہ جو پان کی دکان میں بیٹھا کرتے تھے، یہ بہت پرانی بات ہے، پان کی دکان میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے بیٹے کی دکان تھی۔ تو ان سے جب کوئی پان ادھار لے کے جاتا تھا یا سگریٹ وغیرہ ادھار لے کے جاتا تھا، تو پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ ہر بندے کا انہوں نے ایک نشان بنا رکھا تھا۔ مثال لو، اگر کوئی بڑی مونچھوں والا ان سے کوئی چیز لے کر گیا، سگریٹ لے گیا یا پان لے گیا، تو انہوں نے مونچھوں کو نشان بنا دیے پین سے، اور آگے اس کی رقم لکھ دی کہ بھئی اس کی اتنی رقم ہے۔ اور اگر کوئی چشمے والا آیا، اس نے اگر اس سے کوئی چیز لی تو اس کا چشمہ اس نے بنا دیا۔ اچھا، کوئی بوڑھا آیا تو اس نے وہ چھڑی بنا دی اوپر نا، جو بزرگ لوگ پکڑ کے رکھتے ہیں چھڑی، وہ چھڑی بنا دی۔ اس طرح سے وہ ایک دن مجھے کہنے لگا، یار ذرا تھوڑا سا میں وہ کام کر رہا ہوں، تو یہ ذرا اس کا نکالنا، یہ اس بھائی کا نکالنا، ہوٹل کا بار والا تھا، بولا اس کے پیسے نکالنا کتنے ہوئے۔ میں نے اس میں دیکھا تو عجیب عجیب نشان، میں نے کہا کون سی زبان میں آپ نے لکھا ہے؟ بولا نہیں، یہ جہاں پہ چینک بنی ہوئی ہے نا، یہ بار والے کا حساب ہے۔ جہاں پہ چینک بنی ہوئی ہے، کیتلی بنی ہوئی ہے، یہ اس کے آگے کتنے پیسے لکھے ہیں؟ میں نے کہا اس کے آگے 20 روپے لکھے ہوں۔ بولا تو یہ جو چینک کا نشان ہے، یہ بار والے کا، اور بار والے کے اوپر اتنے پیسے ہیں، تو وہ اتنے پیسے وہاں سے نکلیں گے۔ اچھا، اس طرح سے اگر ان کے پاس کوئی ڈاکٹر آتا تھا نا، کوئی چیز لے کے گیا ڈاکٹر، تو وہ کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کے جو کانوں میں لگانے والا جو آلہ ہوتا ہے، وہ آلہ بنا دیتے تھے، اور آلے کے آگے اس کی رقم لکھ دیتے تھے۔ ایسے لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر آپ یہ تعلیم حاصل نہ بھی کریں تو یہ کروڑوں کا حساب بھی کر لیتے ہیں، اور بڑے سے بڑا کاروبار جو اس کو ہینڈل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں،
اور تقریباً یہ جو نا زبانیں بھی سیکھ لیتے ہیں، بے حساب زبانیں بھی سیکھ لیتے ہیں یہ لوگ۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ علی نے سوال کیا چنیوڑ سے کہ میں جس کو چاہتا ہوں کیا وہ مجھے ملے گی یا نہیں، کیونکہ مجھے ایک پامسٹ نے کہا تھا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی، لیکن دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی آپ کی ضرور کامیاب اور بہتر نظر آتی ہے، اور باقی آپ کی نیت، آپ کی سوچ بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ باقی کوشش کریں، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ موجودہ وقت میں ایسے کوئی لکیر نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ آپ کو ملے گی۔ ذوالفقار نے سوال کیا رحیم یار خان سے کہ یہ بتائیں کہ میں ملک سے باہر کا کوئی سفر کر پاؤں گا یا نہیں۔ بالکل پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 علامتیں موجود ہیں۔ کوشش جاری رکھیں، اللہ کے فضل سے اس کوشش میں آپ کامیاب ہوں گے اور ملک سے باہر جا پائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان احمد نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں۔ جی پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں دولت موجود تو نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں اگر آپ محنت کریں، کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز دولت بھی ملے گی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ امجد رند نے سوال کیا کراچی سے کہ میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، وہ ناکام ہو گیا، یہ بتائیں کہ آگے میں کیا کروں گی، آگے میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ امجد رند صاحب، آپ کے حالات انشاءاللہ العزیز 2022 کے آغاز یعنی تیسرے مہینے سے بہتر ہوں گے۔ اس دوران کوئی کاروبار کریں گے تو اس میں کامیابی بھی ملے گی اور انشاءاللہ پوزیشن بھی آپ کی بہت اچھی رہے گی۔ بہرحال موجودہ وقت میں جو کام ہے اس کو اپنے انداز سے چلنے دیں، اس کے بعد کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ فقیہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت آئے گی یا نہیں، اور دولت کب تک آئے گی۔ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر تو ماشاءاللہ سے اچھی ہے، باقی آپ کوشش کریں، اور اس کے علاوہ کوشش یہ بھی کریں کہ آپ جتنا ہو سکے سورہ فلق، سورہ ناس جو نا اس کو پابندی سے پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت آپ کے اوپر اور آپ کا آنے والا وقت اور زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ فضیلہ نے سوال کیا نواب شاہ سے کہ یہ بتائیں کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج نظر آتی ہے اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ 1 2 3 نے سوال کیا جنگ سے کہ میں نے ایک پامسٹ کو ہاتھ دکھایا تھا، اس نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں بہت بڑی کامیابی ملے گی اور بہت دولت ملے گی، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ ہو سکتا ہے جس وقت اس نے دیکھا ہو ایسا ہو، لیکن موجودہ وقت میں تو آپ کی ہاتھ کی لکیریں یہ نہیں بتا رہی۔ آپ کے ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ آپ کو سخت محنت اور کوشش کرنا پڑے گی، اس کے بعد جا کے آپ جنی بہتری کی پوزیشن میں داخل ہوگے۔ موجودہ وقت میں جس سمت بھی آپ جا رہے ہیں ادھر سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ہو رہا۔ ہما نے سوال کیا دادو سے کہ مجھے اولاد ہوتی ہے، ہو کر مر جاتی ہے، یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں کیا اولاد صحیح ہوگی یا نہیں۔ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے ہیلتھ میں تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کا میڈیکلی علاج کروائیں، انشاءاللہ العزیز اولاد بھی ہوگی اور اولاد خوش بخت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یسرا نے سوال کیا پشاور سے کہ میری پہلے شادی ناکام ہو چکی ہے، اب یہ بتائیں کہ جو دوسری شادی ہوگی یہ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں، اور وہ میری لو میرج تھی یعنی محبت کی شادی تھی۔ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے آپ کی دوسری شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی اور اس سے اولادیں بھی آپ کے نصیب میں ہوں گی اور زندگی بھی انشاءاللہ اچھی گزرے گی۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 3 تسبیحاں روز کا معمول بنائیں اور اس کو چھوڑیں نہ، انشاءاللہ بہت کامیابی ملے گی۔ نینا نے سوال کیا PXP سے کہ میری شادی کیا محبت کی ہوگی اور کیا کامیاب رہے گی یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی مجھے پسند کی تو نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہے اور ارینج میرج انشاءاللہ آپ کی شادی کامیاب رہے گی۔ ABC نے سوال کیا باولپور سے کہ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، یہ بتائیں کہ شادی ہونے کے کوئی چانس ہیں یا نہیں، اور یہ بھی بتائیں کوئی وظیفہ بتائیں جو میں پڑھوں تو میرے معاملات بہتر ہوں اور شادی بھی ہو جائے۔ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی انشاءاللہ یہ سمجھیں 2022-2023 میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی بھی یعنی کامیاب رہے گی۔ رہی بات پڑھائی کا یا وظیفے کا تو اس کے لیے آپ کوشش کریں سورہ فلق، سورہ ناس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ اولاد بھی دے گا اور زندگی بھی بہتر ہوگی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔
صبا وحید نے سوال کیا بابل نگر سے کہ میں نے اپنے شوہر کی اور اپنے ہاتھ کی فوٹویں بھیجی ہیں، یہ بتائیں کہ ہماری اولاد کب تک ہوگی؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں 3 اولادوں کی علامت موجود ہے، اور جو گہری لکیریں ہیں اس کے حساب سے معلوم پڑتا ہے کہ اولاد جلد ہوگی اور اللہ کے فضل سے صحت مند اور اچھی اولاد ہوگی۔ حرم نے سوال کیا لاہور سے کہ قسمت کیسی ہے اور آنے والا وقت میرا کیسا ہوگا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اور کامیابی کی لکیر ماشاءاللہ نمایاں اور شوق گہری لکیریں ہیں۔ ایسے لوگوں کا آنے والا وقت جو ہے نا بہت زیادہ اچھا اور بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ذکر میں لگی رہیں، اس سے اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ شفیع نے سوال کیا سوات سے کہ یہ بتائیں دولت اور شہرت کب ملے گی؟ آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیر تو ماشاءاللہ کافی بڑی ہے، اور رہی بات شہرت کی تو اس کی لکیر کوئی خاص نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو بہت کوشش اور محنت کرنا پڑے گی، تب جا کے کامیابی نصیب ہوگی۔ عالیہ نے سوال کیا چکوال سے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 3 سے 4 لکیریں ہیں، اور ایک معمولی لکیر کو بھی اگر ہم شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ شمار نہیں ہوتی، اس کو بھی شمار کرتے ہیں تو 5 اولادوں کی لکیریں، اور اس میں 2 اولادیں نرینہ ہیں اور باقی لڑکیاں۔ شمیم نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت کتنی ہے؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کو بڑی محنت اور بڑی کوشش کرنا پڑے گی، تب جا کے دولت ملے گی، اور آپ کے ہاتھ میں دماغ اور زندگی کی جو لکیر ہیں وہ ایک ہی ہے۔ ایسے لوگوں کے دماغ پر ان کے دل کی حکمرانی آتی ہے، جو دماغ چاہتا ہے وہ نہیں کرتے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے جس کا حق ان کے پاس ہوتا ہے۔ ہیرا مبین نے سوال کے سواد سے کہ میری شادی کی لکیر دل کی طرف مڑ رہی ہے اور اس کے اوپر ایک اور لکیر چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی کی لکیر یعنی دل کی لکیر کی طرف ٹرن کر رہی ہے، تو ایسی عورتوں کی زندگی جو ہے نا اپنے شوہر سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر شوہر کے ہاتھ میں ہو تو اس کی زندگی بیوی سے زیادہ ہوتی ہے، اگر بیوی کے ہاتھ میں ہو تو شوہر سے اس کی زندگی بڑی ہوتی ہے، اور باقی جو آگے جو لکیر چل رہی ہے وہ یہ لکیر ٹوٹ رہی ہے، اس کا اشارہ دے رہی ہے۔ نارا نے سوال کیا SS سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔